अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। वो मिसमार हो गए, फिर उसका नामो निशान भी मिट गया। फिर हजरत कि जाओ अपने बीवी बच्चे को फलां जगह पे जाकर छोड़ा। ये दरअसल हिकमत इस जगह को आबाद करना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तसर, बल्कि इस जगह को मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था कि इस जगह को काट काट कर सारी बिल्डिंग्स बना दी हैं और खाना काबा की जगह भी बड़ी खुली हो गई है। अब आपसे हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी अम्मा है, कोई आम हस्ती तो वो भी नहीं है। वो समझ गई को का रोज़ा करीब रही, मोहम्मद का रोज़ा करीब रही, मोहम्मद का रोज़ा करीब रही। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय्य अन नअबुदल असनाम। रब्बि इन्नहुन्न अज़लल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नक गफ़ूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना इन्नक तअलमु मा नुख़फ़ी वमा नुअलिन वमा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर
على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحج کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے کہ جب ذی الحج شروع ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ذہن میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے امتحان دیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ تو یہ ایک آزمائش جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 85 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، حکم دے دیا کہ جاؤ اپنی بیوی کو اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑاؤ۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ بہت پیاری لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد تو ویسے پیاری ہوتی ہے، لیکن جس شخص کو بڑے عرصے بعد بالکل بڑھاپے کے اندر اولاد ملے، اللہ رب العزت عطا فرمائے، تو وہ تو ویسے ہی بہت پیاری ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی آزمائش میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ فرمایا جاؤ اس کو چھوڑ دو جنگل میں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کو اور مجھے جو کتابوں میں ہم نے پڑھا یا استادوں سے سنا، علماء سے سنا کہ ہم بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں، نہیں، دراصل یہی خانہ کعبہ جو آج ہے، جس جگہ پہ موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ملا تھا اور یہاں پہ خانہ کعبہ انہوں نے بنایا تھا پہلی دفعہ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک طوفان آیا، اللہ نے عذاب بھیجا، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے پانی ابلا اور پورے روئے زمین پر پانی پھیل گیا۔ تو
تو اس وقت یہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی وہ مسمار ہو گئے، پھر اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، شام میں تھے کہ جاؤ اپنے بیوی بچے کو فلاں جگہ پہ جا کر چھوڑا۔ یہ دراصل حکمت خداوندی کہ اللہ نے اس جگہ کو آباد کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصراً، کیونکہ اب یہ سلسلہ کچھ جمعہ کے خطبات میں اور عید والے دن تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، تو آج مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، جاؤ چھوڑو بیوی اور بچے کو۔ تھوڑا سا اب میں تصور میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 85 سال کی عمر میں بچہ عطا ہوا، بیٹا عطا ہوا، اور بیوی کو ساتھ لیا، تھوڑی سی کھجوریں لی، مشکیزہ ایک پانی کا لیا اور لے کر چل پڑے اللہ کا حکم مانتے ہوئے۔ اور اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا ساتھ کہ آپ جب واپس آنے لگیں بیوی سے بات نہیں کرنی، بالکل آ کر چھوڑا، مشکیزہ دیا اور کھجوریں جو کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ دی، واپس مڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی اماں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جنگل بیابان، کوئی آبادی نہیں، بلکہ اس جگہ کو میں آج صبح ہی پڑھ رہا تھا کہ اس جگہ کو پہاڑوں نے بالکل گھیر رکھا تھا۔ اب تو حکومت نے وہ پہاڑ کاٹ کاٹ کر ساری بلڈنگز بنا دی ہیں اور خانہ کعبہ کی جگہ بھی بڑی کھلی ہو گئی ہے۔ اب آپ سے آج سے 5-6 ہزار پہلے ذرا تصور تو کریں نا، تو کیا حالت ہوگی۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ اب حکم نہیں تھا جواب دینے کا، چپ۔ دوسری دفعہ پوچھا، تیسری مرتبہ دوڑ کر آگے آ گئے، اور وہ عام عورت تو تھی نہیں، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی اماں ہے اس وقت۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ وہ امام الانبیاء حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اماں ہیں، کوئی عام ہستی تو وہ بھی نہیں ہے، وہ سمجھ گئی کوئی مسئلہ ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں سر کا اشارہ کیا، ہاں۔ اب وہ لفظ جو ان کی زبان سے نکلے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں صبح تفسیر پڑھ رہا تھا، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب نے وہ لفظ لکھے ہیں اور میں نے پہلی دفعہ پڑھے ہیں ویسے۔ حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم ماں بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ بات سمجھا؟ یہ ہے یقین، توکلت علی اللہ، جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگ جاتے ہیں نا۔ اب دیکھیں ایک عورت ذات ہے، وہ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم ماں بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب وہ پھر آگے بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ذرا جو میرا موضوع ہے میں اس پر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کچھ دیر تک تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے رہے، حضرت ابراہیم مڑ مڑ کر واپس دیکھتے تھے اپنے بچے اور بیوی کو۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ایک دعا مانگی، ایک نہیں کئی دعائیں ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا دعائیں بتانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں، سب کے اندر ہے۔ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری نہیں ہے۔ آج تک ہم نے رب کو رب مانا ہی نہیں ہے، ہم باغی ہیں رب کے۔ یاد رکھیے،
جب بھی اللہ آزمائش میں ڈالے اور وہ آپ کو توفیق بھی دے، آپ اس آزمائش اپنے تائیں اس آزمائش کو پورا کر چکتے ہیں، پھر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ یہ تو نے آزمائش میں ڈالا، میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، اللہ اس کو قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی نماز پڑھتے تھے نا، نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ رب سے کیوں استغفار کرتے ہیں ہر وقت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ، کیا استغفار کر کے میں اپنے رب کا بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کے بندے ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ دعا کیا مانگی؟ وقت بڑا قلیل ہے، ابھی میں مذاق کر رہا تھا، 1:15 بجے پہلا بندہ آیا مسجد میں، اور اس کو میں نے کہا یار آؤ میں دیواروں کو سناؤں باتیں، کس کو سناؤں، کوئی 1-2 تو بیٹھ ہی جاؤ۔ تو ہماری تو ماشاء اللہ چستیاں ہیں یہ۔ اب ذرا بس ترجمہ کر دیتا ہوں، میں نے تو ویسے ایک رکوع تلاوت کی ہے، لیکن اس سارا رکوع تو نہیں ہو سکے گا، ٹائم تو ہو گیا ہے۔ چلو میں 2-4 آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، 1-2 دعائیں آج ذکر کرتے ہیں، زندگی رہی تو اگلے جمعہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی، اب ذرا سنیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ جس جگہ پہ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا ہے، پہلے تو اس کو شہر بنا، هذا البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، پھر صرف شہر نہیں، آمنا امن کا گہوارہ بنا، امن ہی امن اس میں ہو، اللہ جو اس جگہ پہ آ جائے اس کو امن مل جائے۔ دعا دیکھیں کیا مانگی ہے۔ اور جب خانہ کعبہ تیار کیا تھا نا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، کیا مانگا تھا؟ اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی عطا فرما۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن مانگا تھا جس دن کعبے کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی مکہ کا دور دور تک کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ اس جگہ کو شہر بنا اور امن والا شہر بنا، یہ پہلی دعا۔ اب دوسری دعا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَجْنُبْنِي، اللہ مجھے اور میری اولاد کو، وَجْنُبْنِي، اب لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، وَجْنُبْنِی، اور بچا مجھے، وَبَنِیَّ، اور میری اولاد کو، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یہ بت پرستی کریں، یہ مورتیوں کی پوجا نہ کریں۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور میرے ذہن میں آ گئی، یاد رکھیے جب بھی آپ دعا کیا کریں، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یاد رکھیے یہ اولاد ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اس وقت ہے جب اولاد نیک ہو۔ بندہ مر جائے اور پیچھے اولاد فاتحہ پڑھنے کی بھی اس کو توفیق خدا نہ دے، اس اولاد کو کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ؟ اس اولاد کا کوئی فائدہ ہے؟ اس اولاد کی وجہ سے ہم کتنے پاپڑ پھیلتے ہیں دنیا میں، اور ان کے لیے جو ہم جائیدادیں بناتے ہیں، کتنا ہم الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں، دوسروں کا حق کھا کر، بیٹیوں کا، بہنوں کا، پھپھیوں کا، یتیم بانجوں بتیجوں کا، وہ الٹا، یہ روزانہ آپ سنتے ہیں۔
وہ اپنی اولاد کے نام کرا رہے ہیں، اولاد کے نام کرا رہے ہیں، اور وہی اولاد فاتحہ بھی نہ پڑھے، اور قبر میں اسی اولاد کی وجہ سے عذاب ملے، تو اس اولاد کا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم نے ہمیں سبق سکھایا کہ رب وجنبنی وبنی، پہلے اپنی بات کی، وجنبنی وبنی، اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا کہ وہ شرک سے بچے رہیں، ان نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا، اللہ اس سے بچا۔ آگے فرمایا ایک اور دعا، اب اگلی دعا، رب اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت سے لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ بت پرستی آج کی نہیں ہے، بڑی دور سے، بڑی پہلے سے آ رہی ہے۔ اللہ ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہذا اب دعا کیا ہے، فمن تابعنی فإنہ منی، اللہ جو میری تابعداری کرے نا ان کو میرے قبیل میں ڈال دیں، یعنی جنہوں نے میری تابعداری کی وہ میرے ہیں۔ اب میرے ایک نبی جن کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی، اور جو تابعداری نہ کریں، میرے طریقے کے خلاف کام کریں۔ اب اگلے لفظ تو سنیے یار، نبی کی شفقت دیکھیں، ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ میرے نہیں ہیں، بات کو ذرا سمجھیں، جو میری تابعداری کریں وہ تو میرے ہیں، فمن تابعنی فإنہ منی، ومن عصانی، جو میرے خلاف ہوں، میری تابعداری نہ کریں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرے نہیں ہیں، نہ نبی تو پھر نبی تو شفیق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے نہیں ہیں، کیا کہا؟ فإنک غفور رحیم، اگر تو معاف کرنے والا ہے نا، اب تو چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ نہیں آئی بات سمجھ نہیں آئی، سر سے گزر گئی ہے۔ جنہوں نے تابعداری کی وہ میرے ہیں، جنہوں نے تابعداری نہیں کی لا معلوم تو گناہ گار ہے نا جی، اور نبی کو تو کہنا چاہیے تھا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا فإنک غفور رحیم، پھر تو معاف کرنے والا ہے نا۔ تو محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ آگے ایک دعا کا ذکر ہے، ربنا، بس آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ربنا، اب یہ دعا بڑی کمال کی دعا ہے، اور اس دعا کو ہر حاجی جا کر دیکھتا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا، اے میرے رب، اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے ایک بیابان وادی میں اپنی اولاد کو عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب لا بسایا ہے، اسکنت، ربنا، اب پہلی بات کیا کہی کہ تیرا حکم میں نے مانا، تو نے حکم دیا بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ دیں، اللہ میں نے اس جنگل کے اندر بواد غیر ذی زرع، کہ جہاں نہ زراعت ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کچھ ہے، میں نے وہاں چھوڑ دیا۔ کیا کہا ربنا، اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ نماز پڑھیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ جنگل بیابان لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم
اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید یہ تیرے شکر کرنے والے بن جائیں۔ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ہم سے عمر میں بڑے ہیں، اور بھی کئی دوستوں نے عمرہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 2 دفعہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ پورے مکہ کے اندر گرد و نواح میں کوئی سبزہ نہیں ہے، وہ زرعی ملک ہے ہی نہیں، زراعت ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، باغات جو ہیں کھجوروں کے وہ مدینہ میں ہیں، مکہ میں نہیں ہے۔ یہ بات مکہ کی ہو رہی ہے، کوئی چیز وہاں نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیں، اور حضرت ابراہیم کی دعا اللہ نے کیسی قبول کی۔ دنیا جہان میں ایسے پھل کھانے کو نہیں ملتے جو مکہ کے اندر ملتے ہیں، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کھائے بھی ہیں۔ دنیا جہان کی نعمت وہاں ملتی ہے۔ وجہ آج صبح جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو فوراً میں تصور میں گیا ادھر، میں نے کہا واقعی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کمال ہے کہ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ حضرت اب آپ دیکھیں جنگل بیابان میں ایک معصوم بچہ ہے اور ایک عورت ہے، وہاں پہ کس طرح آبادی ہوئی، کس طرح وہ امن ہوا وہاں پہ، کس طرح پھر وہ آبادی بڑھی، کس طرح دنیا جہان کے پھل وہاں پہ مل رہے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں، لوگ وہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ تو محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی جن کو اللہ نے خلیل کہا، خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل اللہ، اور واحد ایک نبی ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں نبی آئے، آدھے نبی تقریباً حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، دونوں بڑھاپے میں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے سارے نبی آئے، یہ حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ سارے نبی جتنے بھی بنی اسرائیل سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور حضرت اسحاق کی لڑی میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے صرف ایک نبی، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے میرے اندر عاجزی عطا فرمائے۔ عاجزی سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، انکساری سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، یقین جان، اور اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی شخص اگر تمہیں گالیاں بھی دے جائے نا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور پھر دیکھو تماشا کہ اللہ بدلہ کیسے لیتا ہے تمہارا۔ اگر تم پھر معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لو گے تو پھر وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کو جھگڑا کرنے لگ گیا۔ یہودی گالم گلوچ پہ اتر آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے خاموش کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دور کھڑے ہو گئے، یہودی گالیاں دے رہا، حضرت ابوبکر صدیق خاموش کھڑے ہیں۔ بات کو ذرا غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے نہیں، نزدیک نہیں گئے، تھوڑا سا دور کھڑے ہو کر مسکراتے رہے۔ وہ گالیاں دے رہا ہے، کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بھی ہے، سسر بھی ہے، بڑے رشتے ہیں، صحابی رسول بھی ہے، پہلا دنیا کا امت محمدی میں سب سے پہلا مسلمان بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا غور سے، یہ کیا بات ہوئی، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ غصے میں آ کر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس یہودی کو کوئی سخت جواب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا اور چل دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق دوڑے آگے آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جب اس کو جواب دیا پھر آپ ناراض ہو کر چل دیے۔
آپ نے ایک تو میرا ساتھ نہیں دیا اور دوسرا ناراض بھی ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو میں دیکھ رہا تھا وہ تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا اور تو خاموش تھا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے تھے، میں فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، وہ تیری طرف سے جواب دے رہے تھے اس کو، اور تو نے پہلے معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا نا، وہ تیری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تو نے وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو نے جواب دیا، فرشتے چلے گئے۔ اور چونکہ میں فرشتوں کو دیکھ کر پہلے مسکرا رہا تھا، میں نے تو اس کی گالیوں پہ غور ہی نہیں کیا، اور جب فرشتے چلے گئے پھر میں نے کیا ٹھہر کے کرنا تھا، پھر میں بھی چلا گیا۔ تو محترم سامعین، عاجزی انکساری بہت بڑی نعمت ہے، جھگڑے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حافظ صاحب نے مجھے بڑا گلہ دیا ہے، میں بھی تو محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔